آج اچانک عدالت پہنچ گئیں۔ دعا زہرا کے ساتھ کیا ہوا؟ ظہیر کی فیملی اور ظہیر نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ دعا زہرا کو عدالت جانا پڑا؟ ان کے خلاف ایک اپلیکیشن اس نے جمع کروائی عدالت میں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے کیا بیان جا کے عدالت میں دیا اور پھر اس کو آخر دارالامان میں کیوں رکھا گیا۔ آج دعا زہرا نے عدالت میں ایک درخواست دی جس میں اس نے دارالامان جانے کا کہا۔ وہ درخواست کی کاپی بھی میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، آپ اس وقت اسکرین پر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے غور سے دیکھیں پڑھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی، کیونکہ اس درخواست میں، اس ایپلیکیشن میں دعا زہرا نے کیا کہا سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میرے جو مبینہ شوہر ہے ظہیر، سو کالڈ اس کا شوہر جو ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اس کی لڑائی ہو گئی ہے اور اس نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، یا پھر یہ کہیں گے کہ وہ خود گھر چھوڑ کر آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے درخواست میں یہ بھی لکھا کہ وہ ایک رات پہلے کسی رشتہ دار کے گھر گزار کے آئی ہے، اس لیے اب اسے کوئی شیلٹر چاہیے، جسے اس نے کہا کہ مجھے کوئی دارالامان ہو جائے، کیونکہ دعا زہرا کا کہنا تھا اس اپلیکیشن میں کہ وہ والدین کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، اسے اپنے والدین سے خطرہ ہے جان کا کہ وہ کہیں اسے قتل نہ کر دے، مار نہ دے۔ اور یہاں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی چلوں کہ اس درخواست کو اگر آپ غور سے دیکھیں، جس گرانٹ کرنے والوں کا دیکھیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، عدالت میں بیٹھتے ہیں عدلیہ ہماری، مگر اس درخواست کو غور سے دیکھنے کا کوئی گوارا بھی نہیں کسی نے کیا، کیونکہ اس درخواست کے نیچے جہاں پر وکیل کے سائن ہوتے ہیں یا پھر اس کی سٹیمپ ہوگی یا کوئی نام لکھا ہو جانا چاہیے، وہاں پر وکیل کا نام مینشن نہیں بلکہ جسٹ ایڈوکیٹ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے پیچھے یقیناً جو اسکرپٹ رائٹر ہے سارے ڈرامے کا، وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ وہی ایڈوکیٹ ہیں جو روزانہ فیمیل یوٹیوبر ایک ہیں، ان کے ساتھ 3 گھنٹے جو ہے وہ لائیو کرتا ہے۔ ایون آج بھی وہ لائیو آیا ہوا تھا، میں آگے چل کر آپ کو وہ بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ اس نے اپنا راز اپنے منہ سے بھی خود کھولا، اعتراف بھی کیا، اپنا اعتراف جرم اس نے سارے عام لوگوں کے سامنے کیا کہ یہ ساری پلاننگ، سارا جو تھا نا، وہ اسکرپٹ رائٹر خود ہی تھا اس ڈرامے کا۔ اگر ہم دیکھیں سندھ پولیس کی طرف، تو سندھ پولیس اگر چاہتی تو اس درخواست کو غور سے دیکھتی، ان کے پاس یہ گنجائش موجود تھی کہ وہ دعا زہرا کو اپنی کسٹڈی میں لے سکتی تھی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب اس کے بعد جو ایڈریس لکھوایا گیا تھا اس درخواست میں، جو دعا زہرا نے اپنا ایڈریس مینشن کیا، وہ داتا دربار کا تھا، اور جہاں تک ہماری انفارمیشنز ہیں وہاں تک جو ہے دعا زہرا کا کوئی رشتہ دار، کوئی ریلیٹیو جو ہے لاہور میں موجود نہیں۔ درخواست میں داتا دربار کا لکھوانا ایڈریس، اس کا مقصد اور مطلب یہی بنتا تھا کہ اس نے رات جو تھی وہ داتا دربار میں گزاری ہے، مگر وہ 2 دن، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ پولیس جو تھی وہ آلریڈی نکل چکی تھی اس کو بازیاب کروانے کے لیے، اور وہ پچھلے 2 دن سے پولیس کی پروٹیکشن میں تھی، اور اب وہ دارالامان میں شفٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس کی جو اپلیکیشن کو گرانٹیڈ ہو گئی تھی اور اس کو شفٹ کر دیا گیا دارالامان میں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ حکومت کی طرف سے بھی جو ٹویٹ کیا گیا ہے، آج کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ جس میں مینشن تھا کہ فوری طور پر سندھ پولیس لاہور آئے اور بچی کو یہاں سے لے کر جائے اور ظہیر کو جتنی جلد ہو سکے گرفتار کیا جائے۔ مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی 3 مہینے سے جو حالات چل رہے ہیں، لگتا نہیں کہ سندھ پولیس ابھی بھی دعا زہرا کو جا کر لے کر آئے گی، اور یقیناً آپ اس بات سے ایگری کریں گے کیونکہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں جو انہیں مل رہا ہے پولیس کو کہ وہ جا کے دعا زہرا کو واپس لائیں، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی موقع ایسے آئے، انہیں کافی موقع ان کو میسر آئے تھے جہاں وہ دعا زہرا کو بازیاب کروا سکتے تھے، واپس لا سکتے تھے، مگر انہوں نے وہ تمام مواقع جو تھے وہ مس کر چکے ہوئے ہیں آلریڈی۔ اب آج صبح ایک اور نیوز آئی تھی کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو جو ہے وہ شوکت جو ہے ان کو تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ کوئی نیا آ گیا ہے انویسٹیگیشن آفیسر۔ مگر یہاں پر ایک اور حیرانی کی بات دیکھیں کہ یہ آفیسر جو تھا جاتے جاتے بھی اپنا غلط حرکتیں کر کے چلا گیا۔ ایک طرف تو یہ کہ ظہیر کو بیل بھی مل گئی، اور دوسری طرف ان کا جو پلان تھا دعا زہرا کو دارالامان پہنچانے کا، وہ بھی ان کا پورا ہو گیا، کیونکہ جہاں پر یہ پہلے موجود تھی، کیونکہ یہ 2 دن سے پروٹیکشن میں تھی، وہاں نہ تو ان سے گینگ کی بات ہو سکتی تھی دعا زہرا کے ساتھ اور نہ ہی کسی بھی یوٹیوبر کی، مگر اب عین ممکن ہے کہ دارالامان میں یہ لوگ اس سے رابطہ ضرور کریں گے۔
اب تو یہ کیس اگر دیکھیں آپ تو جس لیول پر پہنچ گیا نا، تو وقت کی ڈیمانڈ یہی بنتی ہے کہ بچی کو فوراً کراچی جو ہے ماں باپ کے پاس پہنچایا جائے، مگر سندھ پولیس وہ تو ایکشن لینے کا نام ہی نہیں لے رہی، وہ تو بس ہٹ درمی اپنی دکھا رہی ہے اور بچی کی فکر ہی نہیں ہے انہیں۔ اور اب بات کریں اگر ہم ان یوٹیوبرز کی، اس ایڈوکیٹ کی جو آج بھی 3 گھنٹے لائیو میں مصروف تھے، ایون اس ایڈوکیٹ نے یہ ایڈمٹ بھی کیا، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا پہلے بھی، کہ یہ دارالامان والا مشورہ اسی ایڈوکیٹ کا تھا۔ اس نے خود کہا لائیو کے دوران کہ دعا زہرا جو تھی وہ مان نہیں رہی تھی دارالامان جانے کے لیے، تو ظہیر سے میں نے کہا میری بات کراؤ، وہ میری چھوٹی بہن ہے، میں اسے مشورہ دیتا ہوں کہ کراچی جانا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، بہتر یہی ہے تم لاہور کے کسی دارالامان میں چلی جاؤ تاکہ تمہیں کراچی نہ جانا پڑے، کیونکہ وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اور یہ سارے مشورے اس ایڈوکیٹ کے دیے ہوئے تھے۔ صرف یہی نہیں، یہ اس ایڈوکیٹ اور اس ٹولے کا مقصد، اب کل سے یہ لوگ جو ہے، یہ ٹولہ جو بیٹھ جاتا ہے یوٹیوبرز کا اور ایڈوکیٹ کا، یہ جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لائیو سیشنز کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، پھر وہ دا نیوز کے رائٹر ہیں، ایڈیٹر ہیں، وہ ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اپنے، اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور میڈیکل رپورٹ کو کمپلیٹلی یہ جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم جو ہے بابر سلیم کا نام اس کیس میں لینا بہت اہم ہوگا، کیونکہ بابر سلیم آپ لوگ جانتے ہوں گے یوٹیوبر ہیں، اور اس کیس کو آگے تک اچھے صحیح راستے پر لانے میں جو بڑی حد تک جو کس نے محنت کی ہے تو وہ بابر سلیم نے ہے، کیونکہ بابر سلیم نے CDR ڈیٹا جو تھا وہ ظہیر کا نکلوایا۔ یہ کام جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو کرنا چاہیے تھا، یہ اس کی بجائے اس یوٹیوبر بابر سلیم نے کیا، اور ان کی تمام جو ڈیٹیلز اس نے منظر عام پر لائی، انویسٹیگیٹ کیا، جس سے پتہ چلا تھا ظہیر اس دن کراچی میں موجود تھا۔ اور فائنلی پھر IO کو بھی، انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی یہ چیز تسلیم کرنا پڑی، IG کو بھی یہ اناؤنس کرنا پڑا CDR کے بارے میں، کیونکہ یہ تو ڈیٹیلز اب جو ان کا کام تھا وہ تو کسی اور نے کر دیا، اور اب لوگوں کے سامنے ڈیٹیل ساری رکھ دی گئی تھی، ثبوت سامنے رکھ دیے گئے تھے، چنانچہ پولیس کو بھی یہ چیز تسلیم کرنی پڑی، اور پھر اپلیکیشن میں لکھنا پڑا کہ ظہیر اس دن موجود تھا کراچی میں۔ اب یہ دیکھیں ذرا، یہ یوٹیوبرز جو ہیں، یہ جو کہتے تھے، یہ جو ظہیر بڑے دعوے کرتا پھرتا تھا کہ بھائی میں تو اپنی جان کی خاطر لڑ جاؤں گا، یہ کر جاؤں گا، اب یہ کیا ہے؟ بے شک اس نے پلان کے تحت جو ہے وہ دعا زہرا کو دارالامان بھیجا ہے، مگر چھوڑا تو اکیلا ہے نا۔ اب اس کو یہ تو کہتا تھا میں اس کو کسی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ایسے کروں گا تو ویسے کر جاؤں گا، مگر اب دیکھیں ان کی حالات کہ یہ لوگ کس طرح سے چلاکیاں، یہ گینگ جو ہے یہ گینگ ہی ہے، کیونکہ عام بندہ اتنا نہیں کر سکتا کہ پورے میڈیا سے، پورے ملک کی عوام سے اور اس طرح سے لڑ سکے، یہ کوئی پیچھے کوئی گینگ ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے اس گینگ کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور اس کو نست و نابود ہو جائے یہ گینگ سارا۔ اللہ پاک اس ملک کی تمام بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے بچائے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔